آج کے اس دلچسپ تجزیے میں خوش آمدید۔ سوچے، جب بھی زراعت یا کھیتی باڑی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ انسان، ٹریکٹر اور کھیت، رائٹ؟ لیکن آج ہم سیدھا ایمیزون کے جنگلوں کا رخ کر رہے ہیں تاکہ قدرت کے سب سے پرانے اور اس کے ماسٹر کسانوں کو دیکھ سکیں۔ ہم بات کر رہے ہیں لیف کٹر چونٹیوں کی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے حشرات کس طرح زراعت کے بانی کہلانے کے حقدار ہیں۔ ہم انسانوں نے کھیتی اور فصلیں اگانے کا کام کب شروع کیا؟ کوئی 10-12 ہزار سال پہلے بس۔ اب ذرا تصور کریں، یہ لیف کٹر چونٹیاں انسانوں کے وجود میں آنے سے بھی 50 ملین سال پہلے سے باقاعدہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ 50 ملین سال! یہ واقعی ایک ناقابل یقین ہیڈ سٹارٹ ہے اور ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ اس زمین پر کسان کا ہنر صرف انسانوں کی میراث ہرگز نہیں ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس 50 ملین سال پرانے راز کو سمجھتے ہیں۔ ہم میں اکثر لوگوں نے ان چونٹیوں کو اپنے وزن سے کئی گنا بھاری پتے اٹھائے ہوئے دیکھا ہوگا، اور ظاہر ہے پہلی سوچ یہی آتی ہے کہ یار یہ یقیناً ان کی خوراک ہے، لیکن اصل حقیقت بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ چونٹیاں پتے کھاتی نہیں ہیں، بلکہ یہ باقاعدہ فنگس اگاتی ہیں۔ جی ہاں، وہ پتے تو بس اس انڈر گراؤنڈ فارمنگ سسٹم کے لیے ایک طرح کا خام مال ہے، اور پوری کالونی کی زندگی کا انحصار ہی اس پوشیدہ زرعی نظام پر ہوتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ فنگس اگانے کا طریقہ کار آخر کام کیسے کرتا ہے۔ یہ سارا کمال 3 زبردست مراحل میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بہت محنت سے اپنی طاقتور جبڑوں سے پتوں کو انتہائی نفاست سے کاٹتی ہیں۔ پھر باری آتی ہے ٹرانسپورٹ کی، یعنی ان کٹے ہوئے ٹکڑوں کو اپنے زیر زمین فارم تک لے جانے کا لمبا اور کھٹن سفر، اور آخر میں سب سے اہم کام، زیر زمین پہنچ کر یہ ان پتوں کو چبا کر ایک پیسٹ بناتی ہیں اور ان پر فنگس کی باقاعدہ کاشت کرتی ہیں۔ مطلب ان کی اتنی سخت محنت اور اس فنگس کی کامیابی ان کی بقا کی ضمانت ہے۔ اگر فنگس کی فصل تباہ ہو گئی تو سمجھیں پوری کالونی ختم۔ اب ہم جس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہے جدید حشرات کی زراعت کا، اور یہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ چھوٹے کیڑے ایسے طریقے استعمال کر رہے ہیں جو انسانی زراعت کے جدید ترین اصولوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ محض پتے لانے اور انتظار کرنے کا کام نہیں ہے، یہ باقاعدگی سے اپنے فنگس کی فصلوں کی کٹائی کرتی ہیں۔ اس سے بھی زبردست بات یہ ہے کہ وہ اپنے انڈر گراؤنڈ کھیتوں میں ہاتھوں کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ فصل بہترین ہو۔ اور سب سے دنگ کر دینے والی چیز، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اینٹی بایوٹکس کا استعمال۔ انسانوں کو تو اینٹی بایوٹکس کا پچھلی صدی میں جا کر پتہ چلا، لیکن یہ چونٹیاں کروڑوں سالوں سے اپنے فنگس کو بیکٹیریا سے بچانے کے لیے باقاعدہ اینٹی بایوٹکس پیدا کرنے والی بیکٹیریا کا استعمال کر رہی ہیں۔ یہ واقعی ایک بے حد پیچیدہ اور کمال کا سائنسی انداز ہے، اور یہی سے ہمیں ملتا ہے بقا کے لیے قدرت کا ایک بہت ہی شاندار سبق۔ 50 ملین سال تک کسی بھی نسل کا زمین پر قائم رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، بقا کا انحصار محض ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ سلیقے اور طریقہ کار پر ہے۔
آج کے دور میں ہم انسان اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید ہر مسئلے کا حل کوئی نئی مشین اور ٹیکنالوجی ہے، لیکن قدرت نے ہمیں لیف کٹر چونٹیوں کی شکل میں دکھا دیا ہے کہ اصل طاقت ایک منظم طریقے اور زبردست طریقہ کار اور اپنے ماحول کے ساتھ مل کر چلنے میں ہے۔ ان کا یہ محنتی اور منظم انداز انہیں ہر قسم کے حالات میں زندہ رہنے کے قابل بناتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد یہ طاقتور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیا زراعت میں ان چونٹیوں کی یہ مہارت محض ارتقائی اتفاق ہے یا پھر زندہ رہنے کے لیے قدرت کا سب سے بڑا سبق؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں رک کر سوچنا چاہیے کہ واقعی بہترین حل اور سیکھنے کے لیے زبردست مثالیں اکثر بالکل ہمارے قدموں کے نیچے ہی موجود ہوتی ہیں۔ فطرت کے یہ راز ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر اور منظم کرنے کے بارے میں واقعی بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔